بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، چمن، گوادر، خلات اور خاران میں بارش سے سردی میں اضافہ۔ واشک کی تحصیل وسیمہ اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے بات کی۔ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں۔ اس کے بعد فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ کئی ممالک استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ، امریکہ کا شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا، لڑاکا طیاروں، حملہ آور ہیلی کاپٹروں اور توپ خانوں نے وسطی شام میں متعدد مقامات پر 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں اردن کے طیارے بھی شامل تھے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا، آپریشن جنگ کا آغاز نہیں بلکہ انتقام کا اعلان ہے۔ آج ہم نے شکار کیا اور اپنے دشمنوں کو مار ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، شام میں داعش نے امریکی فوجیوں کا بے ایمانہ قتل کیا۔ امریکہ پر حملے کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ امریکی حملوں کو شامی حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید۔ حوالدار محمد وقاص، نائق خان وائس، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خارجی مارے گئے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج نے بارودی گاڑی سے کیمپ کی دیوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو احتجاجی خط، افغان طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج۔ خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، خارجی گل بہادر گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کی مسلسل حمایت اور سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ استغاثہ کے جواب الجواب کے بعد آج ہی فیصلہ محفوظ یا سنائے جانے کا امکان۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ایک اور کیس میں بری۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کو کلب چوک GOR گیٹ حملہ کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا۔ جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں قائم عدالت میں فیصلہ سنایا۔ مجموعی طور پر 25 ملزمان کا ٹرائل ہوا، 4 اشتہاری قرار دیے گئے۔ 13 ملزمان بری ہوئے اور 8 کو سزا ہوئی۔ شاہ محمود قریشی 14 میں سے 5 کیسز میں بری۔ اللہ رحم کرے، جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا ٹویٹ، لکھا، بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے،
یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی، اسے وہیں پہنچا دیا گیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے ہے وہ بھی نہیں رکا، جن کے بلبوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں، آگ میں دھکیلا۔ ابھی دلدل باقی ہے، 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی واقعات پر پی ٹی آئی قیادت کو سزائیں، ریاستی ریٹ کی بحالی کی طرف اہم قدم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں 9 مئی کا مقدمہ قوم کا مقدمہ ہے۔ امید ہے 9 مئی کے سہولت کار بھی قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے فیض حمید کی سزا پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں سیاسی گٹھ جوڑ سے مراد بانی پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود سمیت قید رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کی اجازت لی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسد عمر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ مذاکرات کی بات ہو تو حکومت سب سے کمزور فریق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایک ٹویٹ سے سارا معاملہ رک جاتا ہے تو کیا فائدہ؟ بانی پی ٹی آئی کہیں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، یہ تو بڑی بات ہوگی۔ اسیروں کی رہائی اور سیاسی بحران کے خاتمے کی کوشش اچھی نیت ہے، فواد چودھری کی اچھی کوشش ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ مذاکرات ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ 4.25 سال سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، شاہ محمود، یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری، محمود الرشید نے خط میں لکھا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے۔ ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ذمہ داری دی ہے کہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں۔ وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے۔ چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر پاکستان نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ پاکستانی کمشنر برائے سندھ طاس نے معاملہ باضابطہ طور پر اٹھایا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بغلہار ریزروائر کے خالی اور دوبارہ بھرنے کے شواہد موجود ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق چناب میں 10 سے 16 دسمبر تک تاریخی سطح سے کہیں کم بہاؤ ریکارڈ ہوا۔ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ 17 دسمبر سے نمایاں بہتری شروع ہوئی۔ چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی کمی کے بعد استحکام آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی ٹارگٹ کلنگ پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان ہادی کی شہادت قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ شریف عثمان ہادی حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے۔ شہید طالب علم رہنما عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل۔ بنگلہ دیشی طلباء نے قتل کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرایا۔ عثمان ہادی کو بھارتی فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہرے، بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، بھارت کی جانب جھکاؤ رکھنے والے 2 اخبارات کے دفاتر نظر آتش، راجشاہی میں مودی کے خلاف نعرے بازی، طلباء کا شیخ مجیب کی رہائش گاہ گرانے کا مطالبہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں جھڑپ، وفاقی وزیر علیم خان اور سینیٹر پلوشا خان میں تلخی، ایک دوسرے کو شٹ اپ کال۔ پلوشا خان کے سوال پر علیم خان بولے سارے جہاں کے بے ایمان اس کمیٹی میں جمع ہو گئے، ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کا الزام ذاتی تذلیل سمجھتا ہوں۔ پلوشا خان نے کہا آپ سوال کرنے پر سیخ پا ہیں کیونکہ آپ شرمندہ ہیں۔
علیم خان بولے اس لیول پر نہیں جانا چاہتا جس پر آپ گئی ہیں، میری ذات پر بات کریں گی تو آپ کی ذات پر بھی بات کروں گا۔ پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کی کوشش کام نہ آئی، چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر علیم خان کی معذرت، اپنے الفاظ واپس لے لیے، سینیٹر شہری رحمان کی مذمت، واقعے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ گھوٹ کی پولیس کے کچے میں ڈرون حملے، مزید 3 ڈاکو ہلاک کرنے کا دعویٰ، 2 روز کے دوران مجموعی طور پر 7 ڈاکو مارے گئے، پولیس کارروائیوں میں ڈاکوؤں کی کمین گاہیں تباہ، آپریشن جاری۔ کراچی پولیس نے بدر کمرشل میں موبائل فون شاپ لوٹنے والے ملزم مقابلے کے بعد گرفتار کر لیے، اسلحہ اور چھینے گئے 21 موبائل فون برآمد، کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، دونوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ڈکیتی کے خلاف دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے بدر کمرشل اسٹریٹ بند کر دی تھی، وزیر داخلہ نے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ کراچی میں انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہے، ڈرون کے ذریعے چالان ہو رہے ہیں مگر ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا دھرنے سے خطاب، کہا سندھ حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے، حادثات میں 97 افراد جان سے گئے، شہری پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بتائیں حادثات کب رکیں گے، پیپلز پارٹی کا تعاقب جاری رہے گا، سندھ حکومت اپنے 17 برس کی کارکردگی کا حساب دے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے ان کی ناکامی کا ثبوت ہیں، چالان اور جرمانوں کا مسئلہ ہے تو لاہور اور اسلام آباد میں دھرنے کیوں نہیں دیے جاتے؟ پی ایف ایمن اکیڈمی کورنگی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور دوست ملکوں کے ٹرینرز کی شرکت۔ بہترین کارکردگی پر ایئر کرافٹ مین سارجنٹ احمد حسین عارف کو ایئر چیف ٹرافی دی گئی، ایئر کرافٹ مین حمزہ علی نے اصغر خان ٹرافی حاصل کی، نور خان ٹرافی بھی ایئر کرافٹ مین احمد حسین عارف کے ہی نام رہی، اے او سی ٹرافی اکیڈمی سارجنٹ ایئر کرافٹ مین شفقت نور نے جیتی، سری لنکا کے ایل اے سی ہیرٹ نے بہترین غیر ملکی ٹریننگ کی ٹرافی دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جیفری ایپسٹین دستاویزات جاری کر کے نیا پینڈورا باکس کھول دیا، امریکی محکمہ انصاف کا جیفری ایپسٹین کیس سے متعلق ریکارڈ جاری، نئی تصاویر میں سابق ڈیموکریٹ صدر بل کلنٹن نمایاں، بل کلنٹن کی جیفری ایپسٹین اور مائیکل جیکسن کے ساتھ تصاویر ہیں، کچھ تصاویر بل کلنٹن کی جیفری ایپسٹین کے ساتھی کے ساتھ تالاب کی ہیں، نئی دستاویزات میں 1200 سے زائد افراد کے نام حذف کر دیے گئے، ڈیموکریٹس نے نئی دستاویزات کو ٹرمپ انتظامیہ کی انتقامی کارروائی قرار دیا۔ جنسی جرائم میں سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین نے 2019 میں جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ پاکستان اور بھارت انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں، دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش ناک آؤٹ، شاہینوں نے سیمی فائنل میں بنگال ٹائیگرز کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا، گرین شرٹس نے بارش سے متاثر میچ میں 122 رنز کا ہدف 63 گیند پہلے حاصل کیا، سمیر منہاس نے 69 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی، پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹائٹل کے لیے جنگ کل ہوگی۔ This project is very important to Peabody College as we help to develop the next generation of teachers and leaders, teach the future teachers in Pakistan, and we're also helping current teachers who are getting their master's degree continue to develop their skills in STEM education. امریکہ کا پاکستان میں STEM تعلیم کے فروغ کے لیے اہم اقدام، پاکستان میں STEM پاورڈ منصوبہ کامیابی سے مکمل، امریکی مشن کے تعاون سے ریاست ٹینیسی میں واقع وینڈربولٹ یونیورسٹی نے اشتراک کیا، STEM پاورڈ منصوبے پر $294,000 لاگت آئی، اساتذہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے جدید تدریسی طریقہ کار سے استفادہ کیا، انٹریکٹیو سیشنز کے ذریعے تدریسی مہارتوں کو بہتر بنایا، منصوبہ پاک امریکہ تعلیمی اشتراک کی مضبوطی کا عملی ثبوت ہے۔
ایک بہت اچھا ساتھی ہوتی ہے انسان کا، اور میں اپنی بچپن کی میموریز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو دہرانے آئی ہوں. یہاں پر میں آئی ہوں، بہت ہی خوش ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہی ہوں. یہاں پہ بہت ساری کتابیں دیکھی، ہمیں گفٹ بھی ملے، ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. اور کراچی میں جاری 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آج 3را روز. گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں کتاب دوست افراد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا. مبارک ویلج کے سرکاری اسکولوں کی طالبات پہلی بار ایکسپو سینٹر آئیں. بڑی تعداد میں کتابیں دیکھ کر طالبات حیران رہ گئیں. منتظمین نے شہریوں کی بھرپور پذیرائی اور کتب میلے میں بچوں کی شرکت کو سراہا.